بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں صراط مستقیم چینل پر۔ آج ہماری 38ویں کلاس ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت لقمان حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل سے تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد و زاہد، عقل مند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عربوں میں مشہور تھیں۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو زندگی کے آخری لمحات میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری بات سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخریہ چال چلنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت ہیرا جگہ سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبہ کا طواف بھی کیا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ: اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں رکھا تو پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ: اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ خلاصہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں عادل حکمران کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کبھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔